نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته بكل حول من الاحوال مقتحم۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، سماعت فرمانے والی میری مذہبی دینی اسلامی بہنوں بیٹیوں، اللہ رب العزت کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمائے ہیں۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے اور اپنے کرم سے ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے اور کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ میرے عزیزو، دین پر چلنے کے لیے 3 ستون ہیں: رسول اللہ، کلام اللہ اور اللہ کی ذات عالی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط ہوگا، کتاب اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اللہ کی ذات عالی کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، تو دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر کسی ایک چیز کے ساتھ تعلق کمزور ہے، رسول اللہ سے تعلق کمزور ہے، تو کتاب اللہ سے خود بخود تعلق کمزور ہو جائے گا، اللہ سے تعلق خود بخود کمزور ہو جائے گا۔ اور اگر رسول اللہ سے تعلق مضبوط ہے تو اللہ سے خود تعلق اچھا ہو جائے گا اور کتاب اللہ سے خود تعلق اچھا ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر فرمائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کریں، آپ کے نقش قدم پر چلیں تو اللہ تمہیں خود محبوب بنا لیں گے۔ یعنی رسول اللہ کی نگاہ میں محبوب بن جائیں گے تو اللہ کے ہاں خود محبوب ہو جائیں گے۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کمزور ہے، صحیح نہیں ہے، اور کوئی یہ چاہے کہ رسول اللہ سے تعلق قائم کیے بغیر الگ ہی شارٹ کٹ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، تو یہ بھول ہے۔ خلاف پیمبر کسے رہ گزیر، ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کے منزل تک پہنچنا خام خیالی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام بھی اگر آ جائیں
موسیٰ علیہ السلام بھی اگر آ جائیں تو انہیں بھی میری اتباع کیے بغیر چارہ کار نہیں ہے، یعنی ان کی فلاح بھی میری اتباع میں ہے۔ میری اتباع کریں گے تو وہ کامیاب ہوں گے، نہیں تو وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس سے اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت اور تعلق کتنا ضروری ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری نسبت مضبوط ہو جائے، پکی ہو جائے، تعلق ہمارا آپ سے جڑ جائے، اس کے دو راستے ہیں۔ اس کے دو راستے ہیں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے، آپ کی مبارک سنتیں جو بھی زندگی بھر کی ہیں، وہ کھانے سے متعلق ہیں، وہ پہننے سے متعلق ہیں، وہ سونے سے متعلق ہیں، وہ سفر سے متعلق ہیں، وہ عبادت سے متعلق ہیں، وہ نماز سے متعلق ہیں، وہ گھر میں رہن سہن سے متعلق ہیں، وہ چلنے سے متعلق ہیں، وہ بولنے سے متعلق ہیں، وہ پکڑنے سے متعلق ہیں، وہ کسی بھی اعتبار سے ہیں۔ جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور طریقوں کو مضبوطی سے پکڑیں گے، رسول اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ اور دوسرا، اس سے بھی آسان راستہ، یعنی یہ مطلب نہیں کہ اس راستے کو اختیار نہ کریں، ہرگز یہ مقصد نہیں ہے۔ دوسرا راستہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب وہ راستہ اختیار کریں گے تو اس کی برکت سے اس پر عمل آسان ہو جائے گا۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر درود بھیجنا ہے۔ درود بھیجنا ہے۔ اللہ قرآن میں خود کہتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو، سلام بھیجو، درود بھیجو۔ اب فرشتے کتنے ہیں؟ کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو فرشتوں کی تعداد کا علم نہیں ہے، صرف اللہ ہی جانتے ہیں فرشتے کتنے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے 7 آسمانوں میں 4 انگلی کے بقدر بھی خالی جگہ نہیں ہے جہاں فرشتہ نہیں ہے اور اللہ کی عبادت میں لگے ہیں۔ وہ سب فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ کتنا بھیجتے ہیں ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص اچھے کردار کا مالک نہیں تھا، یعنی ظاہراً دیکھنے میں کوئی نیک نہیں تھا۔ لوگوں نے اس کو جب اس کا انتقال ہوا باہر پھینک دیا، باہر پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی، جبرائیل علیہ السلام فرمایا اس کو اٹھائیں، اس کو غسل بھی دیں، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھیں۔ یا اللہ پاک کیوں؟ اس کا عمل تو کوئی بظاہر ایسا ہے نہیں۔ فرمایا کہ تمہاری نظر میں نہیں ہے، ہماری نظر میں ہے، ہماری نظر میں۔ اس کا عمل یہ ہے کہ ایک دفعہ یہ تورات پڑھ رہا تھا، اس پڑھتے پڑھتے میں محمد الرسول اللہ کا نام آ گیا، اس نے رسول اللہ پر درود پڑھا تھا، اس نے رسول اللہ پر درود پڑھا تھا۔ وہ تمہیں علم نہیں، ہمیں علم ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جو 1000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھتا ہے، 1000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ اسے اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک کہ دنیا میں اس کی آنکھوں سے جنت میں اس کا مقام نہیں دکھا دیں گے۔ دنیا میں اس کی آنکھوں سے جنت میں اس کا مقام نہیں دکھا دیں گے، اللہ اس وقت تک اس کو موت نہیں دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔
ایک حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 100 مرتبہ صرف 100 مرتبہ دن میں 100 مرتبہ درود بھیجتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا 10 لاکھ نیکیاں اللہ اسے عطا فرماتے ہیں 10 لاکھ گناہ اللہ اس کے معاف فرماتے ہیں 100 مقبول صدقات اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ ایک صحابی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے آ کر کے فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تنگی ہے، گھر میں تنگی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم ایسا کرو جب اپنے گھر میں داخل ہونے لگو، جب اپنے گھر میں داخل ہونے لگو تو اس وقت گھر میں کوئی ہو تب بھی کوئی نہ ہو تب بھی السلام علیکم کہہ دیا کرو۔ اگر گھر والے ہوں تو کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اگر کوئی نہ ہو تو یوں کہہ دیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یوں کہہ دیں۔ فرمایا کہ یوں کہو اور اس کے بعد میرے اوپر درود پڑھو، اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو۔ اس صحابی نے عمل کیا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے اتنا رزق دیا، اتنا رزق دیا، یوں لگ رہا تھا کہ رزق کے دہانے کھول دیے، رزق کی بارش ہو گئی۔ نہ صرف اس پر، اس کے پڑوسیوں کو، اس کے رشتہ داروں کو اللہ نے نواز دیا۔ کیا مشکل ہے؟ اس میں سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس پر تو عمل ہے میرا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ گھر میں کسی کمرے میں جاؤں، جیسے ایک کمرے میں سو رہا ہوں، صبح اٹھا دوسرے کمرے میں آیا تو آتے کے ساتھ ہی بسم اللہ پڑھ کر لائٹ کھولی اور پھر یہ کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ کہنا ہے۔ گھر والے مجھ سے پوچھتے ہیں کسے سلام کرتے ہیں؟ میں نے کہا کوئی سلام کرنے کے لیے نظر آنا تو ضروری نہیں، بہت سارے لوگ ہیں انہیں سلام کرتے ہیں۔ تو جب بھی گھر میں داخل ہونے ہیں تو سورہ اخلاص ضرور پڑھنی ہے، یہ اللہ کے فضل سے عمل ہے، اس پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پڑھتا ہوں اللہ کے فضل سے، اور اس کی خیر و برکتیں اللہ پاک دکھاتے ہیں اپنی رحمت سے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عمل کرو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے تم مجھ پر درود بھیجتے ہو تو جب تمہارا درود مجھ پر پہنچتا ہے تو میں بڑے اہتمام سے تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ یہ آج ہی حدیث پڑھ کے آیا ہوں، میں نے کہا آج فضائل درود شریف کی بات کرنی ہے تو پڑھ کے جاؤں۔ یہ حدیث پڑھی میں نے، بہت دل خوش ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب کسی کا درود مجھ پر پہنچتا ہے میں فوراً اہتمام کے ساتھ اس کے لیے دعا کرتا ہوں، اور فرمایا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ جس کے لیے میری دعا ہو گئی اس کے لیے میری شفاعت ہو گئی، جس کے لیے میری دعا ہو گئی اس کے لیے میری شفاعت ہو گئی۔ اب بتائیں کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں آ جائیں تو ہم سے بڑا خوش قسمت کون ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی خوش قسمت نہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ درود شریف کی بہت فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے جب فضائل درود شریف لکھی تو ایک صاحب کو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آپ نے ارشاد فرمایا زکریا فضائل درود شریف کے لکھنے کی وجہ سے باقی لوگوں سے آگے نکل گیا،
باقی اپنے ہم اثر لوگوں سے آگے نکل گئے۔ ایک کتاب ہے دلائل الخیرات، دعاؤں کی کتاب ہے، درود شریف کی کتاب ہے۔ اس کے مصنف لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا، صحرا میں پانی نہیں، بہت پریشان، پانی نہیں۔ اللہ کا کرنا کنواں نظر آیا پانی کا، پانی ہے گہرا ہے لیکن ڈول رسی نہیں، پانی ہے کنواں ہے ڈول رسی نہیں، اب نکالوں کیسے؟ میں بہت پریشان کھڑا۔ کچھ دیر کے بعد کچھ لوگ آئے، ان میں ایک لڑکی آئی، وہ پہلے ہم مجھے دیکھتے رہے، اندازہ کر لیا، پھر وہ لڑکی آئی، اس نے میرے سامنے اس کنویں میں تھوک دیا، اس لڑکی نے میرے سامنے اس کنویں میں تھوک دیا، بس تھوکا تو پانی اوپر آ گیا، اس نے تھوکا پانی اوپر آ گیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، مجھے کہنے لگی پانی لے لیں، میں نے پانی لیا، پانی پھر نیچے چلا گیا۔ میں نے پوچھا کہ بھئی، میں حیران ہو گیا کہ کیا اس لڑکی کا عمل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کا عمل یہ ہے کہ کثرت سے رسول اللہ پر درود بھیجتی ہے۔ کہنے لگے جب میں نے اس کا یہ عمل سنا، اس کے بعد اللہ نے مجھے دلائل الخیرات کے لکھنے کی توفیق مرحمت فرمائی، میں نے ارادہ کر لیا کہ میں نے یہ کتاب لکھی۔ ہمارے قریب کے زمانے میں حضرت مولانا موسیٰ خان صاحب رحمت اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث تھے، انہوں نے حدیث شریف کے اوپر کتاب لکھی۔ اللہ پاک نے بڑی ان کی زبان میں تاثیر رکھی تھی، اگر کسی کو کوئی عمل بتاتے تھے یا کرتے تھے تو 100% فائدہ ہو جاتا، 100% فائدہ ہو جاتا۔ مولانا اعظم طارق صاحب کے چھوٹے بھائی مولانا عالم صاحب، وہ حضرت کے پاس گئے اور جا کر کے حضرت مولانا اعظم طارق صاحب کا حوالہ دیا کہ میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں، اور حضرت مولانا اعظم طارق صاحب کا حضرت بہت لحاظ فرماتے تھے، بہت۔ کوئی طالب علم بھی، ویسے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کوئی ان سے ہاتھ ملائے، بہت طبیعت پہ جلال تھا، لیکن اگر کوئی ہاتھ ملاتے ہی یہ کہہ دیتا کہ مولانا اعظم طارق صاحب نے آپ کو سلام کہا ہے تو بہت خوش ہوتے تھے اور اس سے خیر خیریت معلوم کرتے۔ تو مولانا عالم طارق صاحب نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ کے عملیات بہت معروف ہیں اور لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو نفع ہو رہا ہے، تو مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیں کہ میں عمل کروں تو اس میں فائدہ ہو۔ حضرت نے فرمایا میرے تمام عملیات کا اول اور آخر درود شریف ہے، یعنی میں سب سے زیادہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں، اس کی یہ برکت ہے کہ رب کریم جو میں عمل کرتا ہوں اس میں خیر ڈال دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، میری آپ سے درخواست ہے کہ درود شریف پڑھا کریں، خود نہیں گھر میں مجالس درود شریف شروع کریں۔ ہمارے مدرسے میں، مدرسۃ البنات میں بچیاں آتی ہیں تو سب سے پہلے وہ آ کر کے گھر سے وضو کر کے آتی ہیں، باوضو ہو کے آتی ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے 4 رکعت نفل پڑھنے ہیں، 2 رکعت پھر 2 رکعت، پھر اس کے بعد ایک تسبیح انہوں نے لا الہ الا اللہ کی،
ایک تسبیح استغفار کی، ایک تسبیح درود شریف کی پڑھنی ہے، سب ہر بچی نے۔ پھر اس کے بعد 20 منٹ تک دانوں پر درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد فضائل اعمال کی تعلیم ہونی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنا کام شروع کرتی ہیں۔ پنجاب میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 5 مساجد میں ترغیب دینے پر، ان کو متوجہ کرنے پر 5 مساجد میں روزانہ درود شریف کی مجلس ہوتی ہے، روزانہ، اور گھروں میں تو بہت سارے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ درود شریف کی اتنی برکت ہے کہ درود شریف کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی آ جائیں گے اور آپ کی نگاہ میں بھی آ جائیں گے، آپ کی نگاہ میں بھی آ جائیں گے۔ میں آپ حضرات کو درود شریف کی طرف رغبت دلانے کے لیے 2-3 اپنی باتیں عرض کر دیتا ہوں، 2-3، اس لیے کہ آپ حضرات کو درود شریف سے رغبت ہو جائے۔ پہلا تو یہ، اللہ پاک کے فضل و کرم سے بے شمار مرتبہ رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے، بے شمار مرتبہ۔ اگر میں یوں کہوں کہ 100 تک ہوئی ہوگی تو یہ بے جا نہیں ہوگا، 100 مرتبہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہوگی۔ ایسا بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے قدمین مبارک پر بوسہ دیا۔ ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسجد ہے، اس مسجد کے محراب میں مولانا حق نواز صاحب، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی صاحب، مولانا ایثار القاسمی صاحب، یہ تینوں بیٹھے ہیں مسجد میں، اور میں مسجد میں داخل ہوا اور ان حضرات کے پاس جا کر کے میں بھی کھڑا ہو گیا۔ لیکن میں حیران ہو کر کے دیکھ رہا ہوں کہ اس میں مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ وہ کیوں نہیں ہے؟ تو پھر مجھے کسی نے کہا کہ وہ وضو کرنے گئے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ابھی کھڑا ہی ہوں کہ مسجد کے دائیں طرف ایک دروازہ ہے، اس دروازے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے آئے مسجد میں۔ جب آپ مسجد میں تشریف لائے تو یہ تینوں حضرات بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور آپ سے جا کر کے گلے ملے۔ میں یہی کھڑا ہوں، میں اس انتظار میں ہوں کہ مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئیں تو ان کے ساتھ مل کر کے حضور کے پاس جاؤں۔ ابھی یہ حضرات مل ہی رہے ہیں کہ حضرت مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ جیسے کوئی آدمی وضو کر کے ہاتھ پاؤں صاف کرتا ہوا آ رہا ہوتا ہے تو مولانا وضو کر کے ہاتھ پاؤں صاف کرتے ہوئے آ رہی ہیں، اور وہ مسجد میں داخل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بھی پہنچ گئے اور میں بھی پہنچ گیا۔ مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ مجھ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گلے ملے۔ میرے دل میں یہ تھا کہ حضرت تشریف لے آئیں گے تو میرا حضور سے تعارف کروا دیں۔ تو مولانا جب گلے ملنے سے فارغ ہوئے تو میں حضور علیہ السلام سے گلے ملا تو مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے بھانجے ہیں مولوی سعد اللہ، مدنی مسجد میں ہوتی ہیں۔ یوں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جانتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں نے جانتا ہوں۔ میں یہ عرض کرنا، یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ ہمیں اندازہ ہو کہ رسول اللہ سے نسبت کیسے قائم ہوگی، شوق پیدا ہو۔ ایک دفعہ
میں موٹر سائیکل پہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے بیٹھے ہیں، اور جیسے کوئی عظیم شخصیت پیچھے بیٹھی ہو تو آدمی گھبراتا ہے، میں گھبراہٹ سے موٹر سائیکل چلا رہا ہوں، اور میرے دل میں اس وقت یہ آ رہا ہے کہ کاش میرے پاس گاڑی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے برابر میں ہوتے، میں گاڑی بھی چلاتا، آپ کو بھی دیکھتا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نا موٹر سائیکل چل نہیں رہی، صحیح چل نہیں رہی۔ آپ نے فرمایا صحیح چل رہی ہے، ٹھیک چل رہی ہے، چلاؤ صحیح چل رہی ہے۔ میں نے، ہمارے ایک بزرگ تھے انتقال فرما گئے، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب کے خلیفہ تھے، ان سے ذکر کیا، انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تم جو دین کا کام کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو، کرتے رہو۔ یکم رمضان کو ہماری مسجد کے نمازی ہیں، میں نے ان کو آج کے اس کھانے میں بلایا تھا، آپ انہیں یقیناً وہ ہوں گے یہاں، تو وہ تشریف لائے میرے پاس جمعے کا دن، جمعے کے پہلا جمعہ، تو بہت ہی خوش اور مجھ سے کپڑوں کا ہدیہ بھی لائے، تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے ایک خواب دیکھا۔ میں نے کہا جی کیا خواب دیکھا ہے؟ کہنے لگے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں مسجد میں ہوں، ایک طرف بیٹھا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جھرمٹ میں مجمع میں مسجد میں داخل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آگے بڑھتے بڑھتے منبر کے پاس آ کر کے دوسری صف میں کھڑے ہوئے، اور مجھے کہا کہ آپ منبر پر ہیں، تو آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سعد اللہ تم میرے روضے پہ جھاڑو دو۔ کہنے لگے میں نے یہ اپنے کانوں سے سنا اور میں کانپنے لگا، پسینے سے شرابور ہو گیا۔ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سعد اللہ تم میرے روضے پہ جھاڑو دو۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ خیر انہوں نے بتایا، مجھے بہت ہی خوشی ہوئی۔ رمضان اللہ پاک نے کیسا گزارا یہ تو ہر انسان کو اچھے سے پتہ ہے کہ کس کا رمضان کیسے گزرا، آپ کا کیسے گزرا، میرا کیسے گزرا، آپ کو اپنے کا پتہ ہے، مجھے اپنے کا پتہ ہے۔ اللہ پاک نے بہت ہی احسان فرمایا۔ عید کے بعد دوسرے دن جمعہ تھا، عید کے بعد دوسرے دن جمعہ تھا، دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے مجھے زیارت کروا دی۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک نے مجھے زیارت کروا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، میرے ساتھ ہماری مسجد کے ایک نمازی اور ہیں جو میرے ساتھ ہیں اس موقع پر، اور لوگ ہیں لیکن میں انہیں نہیں پہچانتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک لشکر کے ساتھ جانا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ چلو لشکر کے ساتھ، جیسے جہاد کے لیے لشکر لے کے چلتے ہیں نا، تو اس کے لیے آپ فرما رہے ہیں کہ چلیں۔ دو لوگ ہیں جو مجھے اپنی طرف بلا رہے ہیں، آپ نے فرمایا ان کو چھوڑو ان کو، آپ میرے ساتھ چلو۔ پھر کچھ لوگ بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہی کھڑے ہیں، تھوڑے فاصلے پر، جیسے دو آدمیوں کے فاصلے پر۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں آپ میرا ساتھ دیں گے، لوگوں سے میں کہتا ہوں آپ میرا ساتھ دیں گے، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس کھڑے ہیں، میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو میرا ساتھ اس وجہ سے دو کہ میں پہلے مورچے پر کھڑا ہوں، میں اگر اپنے مورچے پر قائم رہا تو آپ کی حفاظت رہے گی، اور اگر میں اپنے مورچے سے، دشمن نے مجھے اپنے مورچے سے ہٹا دیا تو پھر آپ بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ میں لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں اس لیے آپ میرا ساتھ دو۔ لوگوں نے کہا ہم آپ کا ساتھ دیں۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میرے عزیزو، عرض صرف اتنا ہی کرنا ہے میں کہ یہ اللہ رب العزت دنیا میں انسان کی حوصلہ افزائی کے لیے اس طرح کی مبشرات ظاہر فرما دیتی ہے۔
اس طرح کی چیزیں ظاہر فرما دیتی ہیں۔ اور بھی کئی سارے واقعات ہیں جو ہمارے اور کئی سارے لوگوں نے دیکھا اور مجھے بتایا، تو وہ اس کے علاوہ ہیں۔ میری آپ سے درخواست اتنی ہی ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ مضبوط کرو۔ آپ سے رشتہ مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ تعالی چلیں گے نہیں، ہوا میں اڑ جائیں گے۔ آپ سے رشتہ مضبوط ہوگا تو پھر چلیں گے نہیں، ہوا میں اڑ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انس آج رات تو میں نے عجیب دیکھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھا؟ فرمایا کہ آج رات میں نے دیکھا اپنا امتی، اللہ نے مجھے دکھایا پل صراط پر میرا ایک امتی ہے جو کبھی بیٹھ رہا ہے، کبھی گھسٹ رہا ہے، کبھی گرتا ہے، وہ چل نہیں پا رہا، پل صراط سے گزر نہیں پا رہا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ اسی پریشانی میں ہے کہ اس نے میرے اوپر درود بھیجا تھا، اللہ نے وہ درود بھیجا، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہوا کی طرح اس کو کراس کرا دیا۔ تو انس، میرے اوپر درود بھیجنا اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے۔ تو میری آپ سے پہلی درخواست تو یہ ہے کہ آپ حضرات کم از کم جتنا بھی مجمع بیٹھے ہے 300 مرتبہ تو درود شریف پڑھا کریں۔ جو کہہ رہے ہیں پڑھیں گے انشاءاللہ وہ ہاتھ کھڑا کریں، اللہ تعالیٰ جو 300 مرتبہ درود شریف تو پڑھا کریں۔ اور دوسری میری درخواست ہے کہ گھر میں مجالس درود شریف قائم کریں، اپنے گھروں میں مجالس درود شریف قائم کریں۔ اب مجالس درود شریف 5 منٹ کی، کھانا کھانے کے بعد اسی ٹیبل پر یا وہیں بیٹھے بیٹھے کپڑا بچھایا اور دانے نکالے، درود شریف پڑھ لیا۔ وضو ہے تب بھی، وضو نہیں ہے تب بھی، کوئی بات، درود شریف پڑھیں۔ جب آپ درود شریف پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے روئے زمین پر اللہ کے فرشتے پھرتے رہتے ہیں، جہاں جو آدمی مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ فوراً لے کر کے میری خدمت میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کا فلاں امتی جس کا نام یہ ہے، اس کے والد کا نام یہ ہے، اس نے آپ کی خدمت میں یہ درود بھیجا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب اس کا میرے پاس درود پہنچتا ہے میں فوراً اس کے لیے دعا کر دیتا ہوں۔ دیکھو آپ اگر میں ہمارے ایک نمازی ہیں نعیم صاحب آدم ٹاؤن میں رہتے ہیں، شاید بیٹھے ہی ہوں گے کہیں۔ وہ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ الحمدللہ ہمارے گھر کے 6 افراد جو ہے وہ فجر کی نماز کے پکے نمازی بن گئے۔ تو میں نے کہا کہ غضنفر، غسان، ریان، تو ایک دن ان سے پہلے ان بچے یہ جو 3 بچے ہیں غضنفر، غسان، ریان تو بالکل ہی چھوٹا ہے، یعنی 4-5 سال کا ہوگا۔ تو ان کے والد آئے، ان کا نام مجھے معلوم نہیں، والد کا نام مجھے معلوم نہیں، بس والد ان کے کہنے لگے کہ یہ بچے میرے بیٹے ہیں۔ میں نے کہا غضنفر، غسان، ریان، اب وہ میرا منہ دیکھنے لگے کہ آپ کو میرے بیٹے کا نام بھی یاد ہے؟ میں نے کہا جو ملے گا وہ یاد رہتا ہے، جو ملتے ہیں وہ یاد رہتا ہے، جو نہیں ملتا تو وہ نہیں یاد رہتا۔ آپ باپ ہیں، نہیں ملتے تو یاد بھی نہیں رہتے۔ آپ کے بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، 4 سال کا بچہ ہے، وہ بھی مجھے یاد ہے، اس کا نام بھی مجھے یاد ہے۔ میں نے کہا کہ اس سے یہ بات سمجھو کہ جس کا پیغام، جس کا ہدیہ رسول اللہ کی خدمت میں پہنچتا ہے وہ کیسے رسول اللہ کو یاد نہیں رہتا؟ نہیں سمجھ میں یہ بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فکر مند ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ مسلسل پابندی سے درود بھیجتا ہے آپ کی خدمت میں، کسی دن اگر اس کا نہیں آتا تو آپ فکر مند ہوتے ہیں کہ خیر ہے آج اس کا درود کیوں نہیں آیا؟ نہیں سمجھ میں یہ بات، آج اس کا درود کیوں نہیں آیا؟ بھئی ہمارے نمازی ہیں، کئی سارے نمازی ہیں جو
کسی نہ کسی نماز میں ضرور ملتے ہیں. ٹھیک. اب جب وہ ملتے ہیں، ایک عادت ہے ملنے کی ہمیں ان سے، تو جس دن وہ نظر نہیں آئیں گے تو ہمیں لگتا ہے کہ آج فلاں صاحب نہیں آئے. فلاں صاحب کیا مطلب؟ بھئی جو ملے گا وہ یاد رہے گا، ورنہ اتنا مجمع ہے، کون آیا کون نہیں آیا ہمیں کیا خبر. تو جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ باپ یاد نہیں، بیٹے یاد ہیں، ان کے نام یاد ہیں. باپ کا نام یاد نہیں، بیٹوں کا نام یاد ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی جن کا نام کے ساتھ ہدیہ پہنچے گا، آپ کو ان کا نام بھی یاد رہے گا، ان کے نام پر آپ کا سلام بھی آئے گا، ان کے نام پر آپ کا سلام بھی آئے گا. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ بولو بھائی. ہم تو بزرگوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں کہ بھی آپ ہماری دعائیں کریں، ہماری مشکلیں آسان ہو. ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں آؤ. تو میری آپ سے درخواست ہے، اپنے گھروں میں مستورات سے بھی درخواست، اپنے گھروں میں مجالس درود شریف قائم کریں. کریں گے نہیں کریں گے بھائی؟ گھروں میں مجالس درود شریف قائم کریں، اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روزانہ عشق و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھا کریں. انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کا نام بھی وہاں پہنچے گا. صرف آپ کا نام ہی نہیں، آپ کے والد کا نام بھی پہنچے گا. میں نے سنا ایک صاحب، ایک عالم بتا رہے تھے کہ اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض اس دنیا سے چلے گئے، ماں باپ ناراض ہو کر کے چلے گئے، اور وہ ماں باپ کے انتقال کے بعد کثرت سے رسول اللہ پر درود بھیجتا ہے، تو اس کے ماں باپ اس پر راضی ہو جائیں گے، اس پر کہ ان کے ماں باپ کا نام حضور کے سامنے لیا جا رہا ہے. اسے خوشی ہو رہی ہے کہ میرا نام حضور کے سامنے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے یہ صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کو میرے بیٹوں کا نام یاد ہے، یہ میرے بیٹے ہیں، یعنی جن کا آپ نام لے رہے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں. انہیں اس بات پہ خوشی ہو رہی تھی کہ میرے بیٹوں کا امام صاحب کو نام یاد ہے. بھئی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کا نام یاد ہو جاتا ہے تو یہ کتنی سعادت کی بات ہے. اور یہ کوئی مشکل نہیں. درود پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پڑھیں، روزانہ پڑھیں، کثرت سے پڑھیں. انشاءاللہ تعالی پھر اللہ تعالیٰ اس کی خیر و برکتیں آپ کو دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے باقی دین پر ہمیں چلنا آسان فرما دیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ دعا ہوگی، اور دعا کے بعد مختصر مجلس ذکر بھی ہوگی. مجلس ذکر بھی ہوگی. مجلس ذکر یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ اور اللہ، یہ مختصر ہوگی، اس میں بھی شریک رہیں اللہ تعالیٰ. اور باقی آج جو آپ حضرات اتنے نظر آ رہے ہیں، اتنا بڑا مجمع ہے، تو اس کی ہمارے ایک دوست تھے، تو جب پچھلی دفعہ ہم نے یہ ساتھیوں سے ذکر کیا کہ بھئی اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایک مسجد کے نمازی، اور اس طرح سے پھر اللہ پاک نے مجھے عید کے دوسرے دن، تو انہوں نے فرمایا کہ امام صاحب اس پر تو پھر دعوت ہونی چاہیے، اس پر تو پھر دعوت ہونی چاہیے. تو آج ساتھیوں نے آپ حضرات کے لیے جو ہے وہ اکرام کا انتظام کیا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ نسبت بھی رسول اللہ ہی کی ہے. سمجھے بات آ گئی؟ اسی نسبت پر وہ اکرام ہے. تو اللہ پاک اپنے کرم سے ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو قبول فرمائے. اب دعا کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی مجلس ذکر. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ، جتنا بھی درود شریف محض آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما،
اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما۔ پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے آپ کی ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر، اسلاف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، پوری امت کو اے اللہ اس کا اجر و ثواب پہنچا۔ یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کے حصول کا ذریعہ فرما، آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما۔ یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اپنے اپنے وقت پر پاکیزہ طیب کلمے والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، جنہوں نے دعا کے لیے فرمایا یا جو نہ کہہ سکے، اے اللہ سب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے اپنے انعامات کو ہم پر عام اور تام فرما، کامل اور مکمل فرما۔ ہر نعمت کے حاصل ہونے پر اپنی ذات عالی کا بے حد شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ناشکری ناقدری سے ہماری حفاظت فرما، شکر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان عطا فرما، ذکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرما۔ اے اللہ درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق حلال، خوشحالی، فراوانی، عزت، عافیت اور سہولت کے ساتھ وافر مقدار میں نصیب فرما۔ پھر اپنے راستے میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اعمال صالحہ میں استقامت نصیب فرما، خیر کے زیادہ سے زیادہ کام محض اپنے کرم اور فضل سے تھوڑے وقت میں ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے یہ جتنا بھی مجمع بیٹھے ہے، اے اللہ سب کو کثرت سے حضور علیہ السلام کی ذات اطہر پر درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو، مردوں کو، سب کو حضور علیہ السلام کی ذات اطہر پر ادب کے ساتھ کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک پھر خاص طور پر اپنے گھروں میں مجالس درود شریف کے قائم کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری عورتوں کو، ہمارے بچوں کو، گھر کے ایک ایک فرد کو یا اللہ پاک حضور علیہ السلام کی ذات اطہر پر درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک آج اس مبارک مجلس میں جن دوستوں نے ساتھیوں کے لیے ضیافت کا انتظام فرمایا ہے، اپنے کرم سے ان کے مال جان میں، رزق میں برکتیں عطا فرما، انہیں اپنی شایان شان دنیا اور آخرت میں خوب نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، دینی اعتبار سے ترقیات نصیب فرما، اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ محبت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو دین کے تمام شعبوں میں لگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دین کے تمام شعبوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کے تمام شعبوں میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ہر عمل میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں ہمارے نفسوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے نفسوں کے شر سے ہماری اپنی حفاظت فرما، دوسروں کی بھی حفاظت فرما، دوسروں کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے شر سے دوسروں کی حفاظت فرما، ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے کی خیر نصیب فرما۔ اے اللہ اپنا پاک نام صحیح لینا نصیب فرما، اپنے پاک نام کی لذت، حقیقت، حلاوت، معرفت نصیب فرما، اپنا قرب اور تعلق نصیب فرما، ہر گھڑی ہر آن بس اپنی ہی ذات عالی کا دھیان نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔